خودکشی کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے، ہمت والے بہادر لوگ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو اپنے آپ کو مار لے اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا، وہ جہنمی ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن خودکشی کرنے والے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس آلے سے جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مارا تھا اسی چیز کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا تھا، ہتھیار سے مارا تھا، یہ اسی چاقو اور ہتھیار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جتنے 100 سال اسے کھڑا کیا جائے گا اتنے 100 سال تک وہ اس چاقو اور بھالے سے اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا۔ اور حدیث پاک میں جس نے جلا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور آگ میں جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، بند نہیں کی جائے گی، اس پر آگ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جو زہر پیا اور زہر کی پڑیا کھایا، حدیث پاک میں ہے وہ قیامت کے دن اسی زہر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 باتیں حدیث میں ہیں۔ زہر کی پڑیا کے ساتھ وہ کھاتا رہے گا، اس کے جسم کے اعضاء باہر نکلتے رہیں گے، پھر کھائے گا، پھر اعضاء باہر نکلتے رہیں گے، اندر کے پیٹ کی چیزیں نکلتی رہیں گی، پھر اسے تیار کیا جائے گا، وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ خودکشی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا، اب ہم سکون سے جا کر کے سو جائیں۔ کون سے سکون سے سو گے؟ ادھر تم مرو گے، ادھر عذاب کے فرشتے تمہارے سر پر کھڑے ہیں، فوراً تمہارے اوپر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ خودکشی کا راستہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ سوسائڈ کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے، میں سمجھتا ہوں وہ کمزور مسلمان ہے جو خودکشی کر کے سکون چاہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کیا اسے اتنا یقین نہیں کہ ایک دن آئے گا میرا مولا دروازہ کھولے گا، کشادگیاں آئیں گی، اندھیرا کب تک رہے گا، مصیبتیں کب تک رہیں گی؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم ٹرین میں بیٹھ کر کے جب سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے راستے میں کبھی ٹنل آ جاتا ہے۔ ممبئی سے باہر سفر کرنے والوں کو تو اکثر اس کا تجربہ ہوگا۔ ٹرین جب بھی ممبئی سے باہر نکلتی ہے تو ایک پہاڑ کی سرنگ میں سے جاتی ہے، اور جب پہاڑ کی سرنگ میں ٹرین داخل ہوتی ہے تو کافی اندھیرا، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ گھبراہٹ ہو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، ٹرین کے مسافر اس ٹنل سے گزرنے کے وقت سب ٹرین چھوڑ کے اتر جاتے ہیں، وہاں ٹنل میں کودنے لگتے ہیں، سرنگ میں بھاگنے لگتے ہیں؟ نہیں، سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو ٹرین چلا رہا ہے ڈرائیور، وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹنل سے باہر نکالے گا اور یہ اندھیرا اجالوں میں بدل جائے گا۔ تم اپنی گاڑی کے ڈرائیور پر اتنا یقین رکھتے ہو تو زندگی بھر چلانے والے رب پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ وہ خلاق کائنات، خالق الاسباب، آج اگر تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہے تو تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں مومن کو اگر ایک بیماری بھی آئی، یہاں تک کہ ٹھوکر بھی لگی، تو اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ بناتا ہے۔ عورتیں اگر مصیبت میں آتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ کوئی اس طرح کی انہونی ہوتی ہے تو صبر کریں، اس لیے کہ فرمایا گیا جو عورت اپنے مرد کے ظلم پر برداشت کر کے صبر کر لے گئی وہ قیامت کے دن سیدہ بی بی آسیہ کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ دنیا کی سب سے پاک باز خواتین میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو فرعون کی بیوی تھی، زندگی بھر انہیں ظلم دیا، ان کے بالوں کو پکڑ کر کے وہ لٹکا دیتا، ہاتھوں میں کیل ٹھوکتا، پھر بھی وہ اپنے رب ذوالجلال پر ایمان رکھتی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ عورتوں سے یہ گزارش ہے، خودکشی حل نہیں ہے، سوسائڈ حل نہیں ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں ایک نہ ایک دن یہ نکل کر کے واپس پھر خوشحالی کی طرف تمہیں لایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت مومن کو جو مصیبت دیتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا درجات کی بلندی ہوتی، دو میں سے ایک ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ صبر کریں۔ میں دونوں کو یہ تلقین کروں گا، برے رسم و رواج سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، برے رسموں سے آزاد کریں، تاکہ بعد میں یہ بات آنے نہ پائے کہ ہماری بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری گئی ہے۔ میر تقی ایک شاعر ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے جہیز کے لیے مال جمع کیا تھا،
یہاں تک کہ سنا کہ اپنی پوری زمینیں بیچ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، ایک بڑے شاعر۔ تو شادی کرنے کے بعد ان کی بیٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے باپ نے نکاح کے لیے میرے جہیز کے لیے پوری زمینیں بیچ دی، گھر بیچ دیا تھا، تو بیمار ہو گئی، غم میں اتنی بیمار ہوئی کہ موت ہو گئی لڑکی کی۔ باپ آئے، بہت جہیز دیا تھا، اور باپ آ کر کے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی زندگی کا آخری شعر کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ساری چیزیں دے دی تھی، لیکن بھول گیا تھا اس جہیز میں ایک کفن کو بھی دینا تھا، کفن میں نہیں دے سکا، وہ چیز کمی رہ گئی تھی۔ میرے عزیزو، کسی کے باپ کی بیٹی اپنے گھر پر لا کر اتنا اسے نہ ستاؤ کہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ اور جانور کے چہرے پر ہاتھ مارنے سے حکم حدیث کا یہ ہے، قیامت کے دن وہ جانور کو زندہ کیا جائے گا، وہ اپنی سینگوں سے اس کے پیٹ میں مارے گا، بدلہ لے گا۔ جانور کو مارنے کا حکم یہ ہے۔ عورت تو اللہ کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے، تمہارے لیے تمہارے گھر کی برابر کی پارٹنر بن کر آئی، تمہارے اولاد جس کے ذریعے سے تمہاری نسل چل رہی ہے، وہ سب مجمع ہے تمہاری زندگی کا ایک بہترین، وہ ایسی کھیتی ہے جہاں سے نہ جانے کتنی فصلیں نکلنے والی ہیں، تمہاری اولاد کے ذریعے سے، تمہارے گھر کے ذریعے سے۔ بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ دعا میں تلقین کر کے جا رہا ہوں قرآن پاک کی، جن کے گھر اس طرح کے آتش کدے بن گئے ہیں، یعنی ہر وقت غصے اور بھڑکنے والی آگ ہی لگی رہتی ہے دونوں طرف سے، ان کے لیے یہ دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ نے خود بندوں کو سکھایا، یوں کہو اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا، عورتیں دعا کریں تو اپنے شوہروں کے لیے آ گیا اس میں، مرد اگر دعا کریں تو اپنی بیویوں کے لیے اس میں بات آ جائے گی، الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی دعا ہے دونوں کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں یا ہمارے شوہروں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ یہ دعا جس کی قبول ہو گئی، انشاءاللہ بیوی شوہر کے لیے راحت ہے، اور شوہر بیوی کے لیے راحت ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے راحت